بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے کام کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے تھے، کیونکہ میرا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہوتا تھا۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا تھا میں ضرورت مندوں کی اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ مجھے جاننے لگے تھے۔ میں جن لوگوں کی مدد کرتی تھی ان سے ملنے کے لیے بھی جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھار مجھے ملک سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ میں نہ صرف اپنے ملک میں ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ملک سے باہر بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دفعہ اسی طرح سے جرمنی کے ایک پاگل خانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے میں نے کچھ تحفے بھیجے تھے۔ جب ان لوگوں کی درخواست پر میں وہاں کا دورہ کرنے کے لیے چلی گئی، جیسے ہی میں اس پاگل خانے میں داخل ہوئی تھی تو مجھے بہت ہی پراسرار لگا تھا۔ اس پاگل خانے کو شہر سے بہت الگ تھلگ بنایا گیا تھا، اور وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پر پہنچی تھی، ایک لڑکی میرے پاس آئی اور پراسرار آواز میں میرے کان میں اس نے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی فوراً واپس چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی وہاں پر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے آس پاس ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی ایک جگہ سے کوئی انسان کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ابھی میں تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ میں نے ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرا نام اریبہ ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میرے بچپن میں ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابا کے انتقال کے بعد میری اماں نے دوسری شادی کر لی۔ پہلے تو میں اپنی نانی کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن پھر جب نانی کا انتقال ہو گیا تو میرے ماموں نے میری اماں سے بات کی اور ان سے کہا کہ اب اماں کو مجھے اپنے پاس لے کر جانا ہوگا، کیونکہ وہ مزید مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، بیٹی کا معاملہ ہے۔ اور اب اتنے سالوں تک انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اپنے گھر میں جگہ دی تھی، لیکن اب ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل ہے۔ میں نے جس طرح سے اپنے ماموں کے گھر میں زندگی گزاری تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میری ممانی میرے ماموں کے سامنے تو مجھے کچھ نہ کہتی، لیکن جیسے ہی میرے ماموں گھر سے باہر جاتے تو وہ پورے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی، اور مجھے یہ سب کچھ خاموشی سے کرنا پڑتا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میں ان کا ہر ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی، جبکہ میرے چاچو جو میرے ابا سے بہت محبت کرتے تھے وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے۔ انہوں نے بہت مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میری امی کے گھر والوں نے مجھے ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے تو آ سکتے ہیں لیکن مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ وجہ یہی تھی کہ ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا اور میری نانی مجھے میرے چاچو کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب تک نانی زندہ تھی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتی تھیں، اور اس گھر میں بھی بہت اچھی نہیں لیکن زندگی گزر رہی تھی۔ مگر نانی کے انتقال کے بعد تو اب میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب تو ماموں نے بھی ممانی کی باتوں میں آ کر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے مزید نہیں رکھ سکتے۔ میری اماں نے دوسری شادی کی تھی اور ان کے شوہر سے ان کی 2 اولادیں تھیں، اور وہ دونوں ہی بیٹے تھے۔ میری اماں نے جیسے تیسے کر کے اپنے دوسرے شوہر کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ میری اماں کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر نہ جانے ان کے دل و دماغ میں کیا بات آئی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے ہاں کر دی، اور اماں سے کہا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ وہ شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ان کے شوہر نے شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میری اماں اتنے سالوں اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرنے میں لگی رہی تھیں، اور آخر کار ان کی شادی کے 15 سال بعد ان کے شوہر اس بات پر راضی ہو ہی گئے تھے کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ مجھے تو بس زندگی گزارنی تھی۔ بچپن میں جب میں چھوٹی تھی اس وقت اماں کے ساتھ رہنے کی ضد کرتی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے اماں کی محبت چاہیے تھی۔ ابا تو ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اماں کی محبت بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ لیکن اب جب کہ بڑی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل حالات دیکھے تھے، تو اب مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو صرف مجھے اپنا وقت گزارنا تھا۔ جب اماں مجھے لینے کے لیے آئیں
تو میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان کے گھر جا کر میں نے پورے گھر کا کام اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، کیونکہ یہاں پر بھی سارے گھر کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ماموں تو شاید میری پڑھائی کا خرچہ نہ اٹھاتے، لیکن میرے چاچا وہ ہر معاملے میں میری بہت مدد کرتے تھے اور وہ میری بہت پرواہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے میری پڑھائی کے سارے اخراجات میرے چاچا نے اٹھائے تھے، اور انہی کی بدولت میں نے اپنے اسکول اور کالج کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ میں اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کر اپنی آگے کی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ میرے چچا ماموں کے گھر میں تو مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، لیکن اماں کے گھر کبھی نہیں آئے تھے۔ جب ایک مرتبہ میرے اصرار کرنے پر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن میری اماں کے شوہر کو ان کا یہاں آنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے میرے چچا کو یہاں آنے سے صاف منع کر دیا۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا، جبکہ اماں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ میرے سوتیلے ابا کو میرے ابا کے رشتہ داروں کا اس گھر میں آنا پسند نہیں ہے، اسی لیے میں بھی چچا سے ملنے کی ضد نہ کروں اور نہ ہی انہیں یہاں ملنے کے لیے بلاؤں۔ میں چپ ہو گئی تھی، جبکہ مجھے ان کی بات سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں کیسے چچا کو یہاں آنے سے روک سکتی تھی؟ انہوں نے ساری زندگی کس طرح میری مدد کی تھی یہ میں جانتی تھی۔ کس طرح سے ابا کے چلے جانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور جہاں سارے اپنے بدل گئے تھے، مگر انہوں نے شفقت کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پر رکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے چچا مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے، مگر میں چھٹی والے دن ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ چچی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ میرے چچا کا بیٹا ہادی، میں بچپن ہی سے ہادی سے محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہادی سے میری شادی ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو میرے چچا کا بیٹا تھا، میرا کزن تھا، اور اوپر سے چچا چچی بھی مجھے پسند کرتے تھے، تو انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اسی لیے میں یہ بات سوچ کر خوش اور مطمئن رہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی میرے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گی جب میں اس گھر سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ایک تو میں رخصت ہو کر اپنے چچا کے گھر جاؤں گی جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور دوسرا میں بھی ہادی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسی لیے میں اس بات کو سوچ کر خوش ہو جاتی تھی اور ساری پریشانیوں کو خوشی خوشی قبول کر لیتی۔ مجھے اپنے ماں کے گھر آئے ہوئے تو مہینے گزر گئے تھے، جب ایک دن میری چچا سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت جلد ہی وہ ہادی کا رشتہ لے کر اماں کے پاس آئیں گے، کیونکہ اب میری تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی اور ہادی کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی۔ اسی لیے چچا ہم دونوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ مجھے تو کبھی بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرے چچا ہادی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ اماں کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت خوش تھیں۔ لیکن جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو میرے سوتیلے ابا نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لائے ہیں، اسی لیے میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے، اور انہیں میرے لیے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی طے کر دیا تھا، اور میری شادی وہیں ہوگی۔ میرے چچا اس بات پر بہت حیران تھے، جبکہ اماں نے اس سے یہ کہا کہ فی الحال وہ خاموش ہو جائیں، اماں خود ہی ان سے بات کر کے انہیں راضی کر لیں گی۔ چچا اماں کے بھروسے خاموش ہو کر گھر چلے گئے تھے، جبکہ میں بھی اس بات پر حیران اور پریشان تھی۔ میری اماں نے میرے سوتیلے ابا کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، انہیں بتایا کہ ہادی اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بات بچپن میں ہی میرے ابا کی موجودگی میں ہی ہو گئی تھی کہ بڑے ہونے پر ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے سوتیلے باپ نے پھر بھی انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرے ابا کے مرنے کے ساتھ ان کے سارے فیصلے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب کیونکہ وہ میرے باپ کی جگہ ہیں، اسی لیے جو وہ میرے لیے فیصلہ کریں گے ہم سب لوگوں کو اس فیصلے کو ماننا پڑے گا، اور انہوں نے جس جگہ میرا رشتہ طے کیا ہے وہ لوگ بہت ہی امیر اور کھاتے پیتے گھر کے ہیں۔ میں وہاں پر بہت اچھی زندگی گزاروں گی، جبکہ میرے چچا کے پاس کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا اور پرانا سا گھر، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کیا تھا؟ ساری زندگی وہاں سڑ سڑ کر گزارنے سے بہتر ہے میں کسی امیر گھر میں شادی کر کے جاؤں۔ وہ میری بہتری کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اماں کو یہ بتایا کہ جو رشتہ انہوں نے میرے لیے تلاش کیا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، تو اماں بھی اس رشتے پر راضی ہو گئیں،
اور انہوں نے مجھے بھی اس رشتے پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہا کہ میں جس شخص کو اپنا ستیلا باپ سمجھتی ہوں، لیکن اس نے مجھے دل سے اپنی بیٹی مانا ہے، اسی لیے تو میرے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش کیا ہے۔ میں بھی خاموشی سے اسی جگہ شادی کر لوں، وہاں جا کر میں اچھی زندگی گزاروں گی، ورنہ ساری زندگی ترس ترس کر گزارتی رہوں گی جیسے اب تک گزارتی رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کا یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں ہادی کو پسند کرتی تھی اور اس گھر میں جیسے بھی زندگی گزارتی مجھے قبول تھی، مگر یہاں پر کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں اور میرے ستیلے ابا دونوں ہی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے میرا رشتہ ایک امیر گھر میں طے کر دیا تھا۔ وہ لوگ منگنی کی رسم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی وقت مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے، لیکن اماں کو تو اس وقت پیسے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میری اماں کی سوچ بھی بہت بدل گئی تھی۔ ان کے لیے بھی پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ وہ پرانی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ میرے ابا نے جو اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا، اماں نے وہ بھی بھلا دیا تھا۔ میرے چچا خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ میری اماں ابا نے میری شادی طے کر دی تھی، لیکن میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے ہی ہادی نے مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگا، آج رات میں تیار رہوں، وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ ہم یہاں سے جا کر نکاح کر لیں گے، اور نکاح کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جن ماں باپ کو میری خوشی کا خیال نہیں تھا، میں ان کے لیے کیوں اتنی بڑی قربانی دیتی؟ اور ویسے بھی ہادی کوئی غیر نہیں تھا، میرا کزن تھا، اور میرے ابا نے اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی کہ اگر میں گھر سے بھاگ کر اس سے شادی کر لیتی۔ ویسے بھی ہادی نے مجھے بتایا تھا کہ جن لوگوں میں میرے ستیلے باپ نے میرا رشتہ کیا ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ کبھی بھی میری شادی وہاں نہیں ہونے دے گا۔ میرے ستیلے باپ نے کسی لالچ کے تحت میرا رشتہ وہاں کیا ہے، اور وہ مجھے ایسے دلدل میں کبھی بھی پھنسنے نہیں دے گا۔ وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، مجھے بھی وہ لوگ کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے، اسی لیے میں نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا، اور میں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اپنے کزن سے، اپنے چچا کے بیٹے ہادی سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہادی مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میری چچا کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے چچا مجھ سے بھی بالکل بھی ناراض نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے خوشی خوشی قبول کیا تھا، جبکہ میرے ستیلے باپ کو اس بات پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگ نکاح کر کے گھر آ گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر، لیکن وہ خوشی شاید صرف ایک دن کی ہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی ہادی گھر سے کہیں چلا گیا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ گھر واپس نہ آیا۔ میں اسے فون کرتی تھی تو اس کا فون بن جاتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب میں نے اس کی الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پر ایک خط لکھا ہوا تھا، جس پر اس نے یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ دونوں دبئی جا رہے ہیں، اور میں اس کا انتظار نہ کروں۔ یہ بات پڑھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہادی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے اپنے کلاس فیلو سے نکاح کیوں کیا اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر اس کے ساتھ دبئی چلا گیا؟ ہادی کی بے وفائی نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں بہت روئی، لیکن میں نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا، کیونکہ مجھے اپنے بوڑھے ساس سسر کو بھی سنبھالنا تھا، جو کہ رشتے میں میرے چچا چچی تھے۔ ساری زندگی میرے چچا نے مجھے سنبھالا تھا، جب چھپ کر وہ کس طرح سے میری مدد کرتے تھے، اور میرے لیے وہ ہر چیز کرنے کی کوشش کرتے تھے جو میرے ابا موجود ہوتے تو وہ میرے لیے کرتے۔ میں اپنے چچا کے احسانات کیسے بھلا سکتی تھی؟ اسی لیے ان کے لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، تاکہ میں انہیں بھی سنبھال سکوں۔ میرے چچا کو بھی ہادی سے یہ امید نہ تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا یہ سب کچھ کرے گا۔ جو کچھ بھی ہو گیا تھا
میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ شاید ہادی کو مجھ سے کبھی محبت ہوئی ہی نہیں تھی، اسی لیے وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر اسے اپنی کلاس فیلو سے محبت تھی تو وہ اسی سے شادی کر لیتا۔ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرے چچا کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، اسی لیے وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس گھر کو مجھے ہی سنبھالنا تھا، اسی لیے میں نے نوکری کرنی شروع کر دی۔ چچا مجھے بہت منع کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اگر انہیں ہادی کا کچھ پتہ چلا تو وہ خلا کا نوٹس بھیج دیں گے، اس کے بعد کسی اچھی جگہ میرا رشتہ کر دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہادی اس وقت کہاں تھا اور کہاں نہیں۔ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، بس وہی خط ہی تھا جو میرے نام چھوڑ کر گیا تھا، جس میں اس نے صاف الفاظ میں لکھ دیا تھا کہ وہ اپنی کلاس فیلو سے نکاح کر کے آج رات ہی دبئی چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے چچا کو صاف انکار کر دیا کہ انہیں اب میری شادی کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں نوکری کرتی تھی تو ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتا۔ میں سب لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکتی ہوں۔ ساری زندگی سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، کبھی کسی نے میرے حقوق نہیں ادا کیے تھے۔ اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے بلبوتے پر خود ہی کرنا تھا۔ اور پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری نانی مجھے ایک بہت پرانا نسخہ بتایا کرتی تھی جو کہ بہت فائدہ مند تھا۔ میری نانی کو وہ نسخہ ان کی نانی نے بتایا تھا اور وہ گھر میں ہی تیل تیار کرتی تھی۔ گھریلو تیل سے ہم گھر میں ہی ہر چیز کا علاج کر لیتے تھے۔ وہ گھریلو تیل بہت ہی فائدہ مند ہوتا تھا۔ میں نے بھی نانی سے وہ بنانا سیکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کا کاروبار شروع کیا جائے۔ میں نے گھر میں ہی گھریلو تیل بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس تیل کے بہت سارے فوائد تھے اور تقریباً اس میں بہت ساری چیزوں کا علاج بھی موجود تھا۔ اسی وجہ سے وہ تیل بازار میں بہت زیادہ بکنے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا یہ تیل والا بزنس اچھا چلنے لگا۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب میرا بزنس اتنا پھیل گیا تھا کہ میں خود کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے صرف ان عورتوں کو اور لڑکیوں کو بتانا ہوتا تھا اور باقی سارا کام وہی سنبھالتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات بدل گئے تھے اور میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 2 سال میں ہی میں نے یہاں پر اپنا بہت بڑا نام کما لیا تھا۔ سبھی لوگ مجھے میرے تیل کے نام سے جاننے لگے تھے۔ اس کام میں کچھ میری محنت شامل تھی اور کچھ میرے چچا چچی کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ سبھی لوگ حیران ہوتے تھے۔ میرے ماموں جنہوں نے مجھے اماں کے گھر سے بھیج دیا تھا، اس وجہ سے کہ اب وہ میرے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، میری کامیابی دیکھ کر وہ بھی حیران تھے اور مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے اور مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتے تھے۔ وہ محبت انہوں نے زندگی میں کبھی مجھ پر نچھاور نہیں کی تھی، اور یہ سب کچھ پیسے ہی کی وجہ سے تھا۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے میں اپنا پیسہ ایسے کاموں میں لگاتی تھی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میں نے اپنے شہر میں غریب عورتوں کے لیے، بے سہارا عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت بڑا ادارہ بنایا تھا، جہاں پر انہیں رہنے کی جگہ بھی دی جاتی تھی اور ان کی بنیادی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ملک سے باہر بھی میں ایسے اداروں کے لیے بہت سارے فنڈ دیا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے مجھے وہاں جانا بھی پڑتا تھا۔ اسی سلسلے میں نے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا تھا اور میں بہت سارے ملک گھوم چکی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح جرمنی کے پاگل خانے کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں پر جو بھی پاگل موجود ہوتے ہیں ان کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے بہت سارے پیسے لگتے ہیں۔ وہ لوگ دوسرے ملک کے لوگوں سے امداد مانگتے تھے اور بہت سے زیادہ لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ جیسے ہی مجھے اس پاگل خانے کے بارے میں پتا چلا تو میں نے ایک اچھی خاصی رقم وہاں پر بھجوا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود وہاں جا کر دورہ کروں اور دیکھوں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، اور اگر انہیں اور پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں اور پیسے بھی دے دوں گی۔
یہی سوچتے ہوئے میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی لے کر گئی تھی تاکہ ان لوگوں کے بارے میں جان سکوں جو کہ کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو پاگل نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وقت اور حالات انسان کو اس حال تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہی میں جرمنی کے اس پاگل خانے کا دورہ کرنے کے لیے گئی تو وہ لوگ جو مجھے وہاں سے لینے کے لیے آئے تھے وہ مجھے ایک ویران سی جگہ پر لے گئے تھے۔ اس پاگل خانے کو شہر سے دور ایک ویران جگہ پر بنایا گیا تھا، جبکہ وہاں کے مالک کا کہنا تھا کہ اسے شہر سے ہٹ کر اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہاں پر موجود مریض اکثر پاگل پن کے دورے کی وجہ سے شور شرابہ کرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے کو ان کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اسی لیے انہوں نے اسے شہر سے ہٹ کر تعمیر کیا ہے۔ میں جیسے ہی اس پاگل خانے کے اندر داخل ہوئی تھی تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ یہاں پر تقریباً ہر چیز ہی بہت پراسرار تھی۔ میں جیسے جیسے چلتی جا رہی تھی تو اپنے آس پاس نظر بھی دوڑا رہی تھی۔ آس پاس بڑے بڑے کمرے تھے جن کے آگے جالیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کے پار لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو باندھا گیا تھا اور ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ جبکہ میں ایک جگہ پہنچی تو جو عورت مجھے اس پاگل خانے کا دورہ کروا رہی تھی، اچانک سے اسے کام یاد آیا اور اس نے مجھ سے وہاں رکنے کا کہا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ ابھی میں ادھر ادھر ہی دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی میرے پیچھے کھڑی ہے اور فوراً سے میرے پاس آ کر میرے کان میں عجیب سی سرگوشی کرنے لگی۔ اس کی آواز بہت ہی پراسرار تھی۔ اس نے میرے کان میں یہی کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی فوراً سے پیچھے ہو گئی، جبکہ مجھے اپنے سامنے سے کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ جب میں نے مڑ کر سامنے دیکھا تو وہ عورت جو میرے ساتھ موجود تھی وہ واپس آ گئی تھی، اور جب میں نے پیچھے اس لڑکی کو دیکھنے کی تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ میں نے آس پاس ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ابھی وہ لڑکی یہاں موجود تھی اور اب پلک جھپکتے ہی وہ یہاں سے غائب تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اس عورت نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جب اس عورت نے مجھ سے پوچھا تو میں خاموش ہو گئی اور میں نے کچھ نہ بتایا۔ خاموشی سے میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جب تھوڑا آگے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک بند سے کمرے میں قید ہے۔ وہاں پر کچھ روشنی تھی اور اس آدمی کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پاگل آدمی پر پڑی تو واپس نہ مڑ سکی اور اسے دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ تو کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہادی ہی تھا۔ مگر ہادی اس جگہ پر پاگل خانے میں؟ اس نے تو کہا تھا کہ اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور وہ دبئی میں ہے، تو پھر وہ یہاں جرمنی میں کیسے آیا، اور وہ بھی اس پاگل خانے میں؟ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ میں ہادی سے مل کر جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس عورت سے بہانہ بنایا کہ مجھے یہاں پر موجود جتنے بھی مریض ہیں ان میں سے کسی سے ملنا ہے اور مل کر بات کرنی ہے۔ وہ عورت میری بات سن کر گھبرا گئی تھی اور اس نے کہا کہ وہ مریض بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، میں ان سے نہ ہی ملوں تو میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن میں نے اس عورت سے یہی کہا کہ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جو سامنے ہی موجود ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عورت مجھے دروازہ کھول کر اندر لے آئی تھی، جبکہ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ یہیں پر موجود رہے گی۔ جب تک مجھے بات کرنی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ یہاں پر کسی کو بھی اکیلے بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی، ورنہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ عورت یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، لیکن اس کی موجودگی میں یہ ساری بات نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اچانک سے میں نے کھانسنا شروع کر دیا۔ اس عورت سے پانی مانگا، وہ فوراً سے پانی لینے چلی گئی۔ جب میں نے ہادی سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور ایک بہت بڑا سا پرچہ اپنی جیب سے نکال کر مجھے دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک فون نکال کر اور ایک اور کیمرہ نکال کر اس نے میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے فوراً سے مجھ سے سب کچھ اپنے پرس میں ڈالنے کا کہا۔
میں نے جلدی جلدی وہ ساری چیزیں اس عورت کے واپس آنے سے پہلے اپنے پرس میں ڈال دی تھیں۔ جیسے ہی وہ عورت پانی لے کر آئی تھی اور میں نے پانی پی کر اس کے سامنے ہادی سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہادی پاگلوں کی طرح الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کچھ چیزیں میرے حوالے کی تھیں، تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تھوڑی دیر وہاں گزرنے کے بعد میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا جس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس جگہ پہنچی تو میں نے فوراً سے اپنے بیگ سے وہ خط اور ساری چیزیں نکال کر دیکھیں۔ اس خط پر لکھا ہوا تھا کہ میں اس موبائل کو اور اس کیمرے کو پولیس کو دے دوں۔ اب تو مجھے بھی کسی نہ کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن جا کر میں نے وہ دونوں چیزیں پولیس کے بڑے آفیسر کے حوالے کر دی تھیں۔ جب انہوں نے وہ دونوں چیزیں دیکھیں تو میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے ساری تفصیلات مانگی، تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے میں اس پاگل خانے کا دورہ کرنے کے لیے آئی تھی اور وہاں پر ایک شخص نے مجھے سب کچھ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہادی میرا شوہر ہے اور پچھلے 2 سالوں سے وہ لاپتہ ہے۔ میں نے انہیں صرف یہی بتایا تھا کہ اس شخص نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ وہ سب کچھ میں پولیس کے حوالے کر کے واپس آ گئی تھی۔ میرے واپس جانے کا بھی وقت ہو گیا تھا، لیکن میں واپس جانے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ ہادی سے ملنا چاہتی تھی۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اگلے دن میں پاگل خانے پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہاں پر پولیس کی بڑی بڑی گاڑیاں موجود تھیں اور وہاں پر لوگوں کو اس میں سے باہر نکالا جا رہا تھا اور کسی کو بھی وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں واپس اپنے ہوٹل آئی۔ جب میں نے ٹی وی میں دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ پاگل خانہ نہیں تھا۔ لوگوں کو وہ دھوکہ دینے کے لیے اسے پاگل خانہ بنایا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہاں پر بہت سارے غیر قانونی کام ہوتے تھے۔ وہاں پر لڑکیوں کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا اور انہیں آگے بیچ دیا جاتا تھا، جبکہ بچوں کو بھی اغوا کیا جاتا تھا، بزرگوں کو، بڑوں کو، اور ان کے جسم کے اعضاء نکال کر بیچ دیے جاتے تھے۔ یہ سارے غیر قانونی کام وہاں پر کیے جاتے تھے، جبکہ کوئی بھی اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھا پایا تھا، کیونکہ کسی کو بھی یہ حقیقت معلوم نہیں تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک پاگل خانہ لگتا تھا۔ جو کوئی بھی وہاں جاتا تھا یہی سمجھتا تھا کہ وہاں پر موجود سبھی لوگ پاگل ہیں۔ انہیں وہاں پر باندھ کر رکھا جاتا تھا، قیدی بنا کر رکھا جاتا تھا۔ مگر یہ سارا راز کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ مجھے کچھ باتیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ یقیناً ہادی نے جو چیزیں مجھے دی تھیں ان میں ثبوت موجود تھے، اور ان ثبوتوں کی مدد سے ہی پولیس اس راز پر سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی میں یہ ساری چیزیں سن ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ ہادی میرے سامنے موجود ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی۔ بہت سارے سوال تھے جو میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بھی سوال پوچھتی، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی تھی جسے جاننے کے بعد میرا کوئی سوال باقی ہی نہیں رہا تھا۔ ہادی نے سب سے پہلے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ بول کر وہ شادی کی رات ہی مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اس نے سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا۔ ہادی پاکستان کی فوج کا ایجنٹ ہے۔ اس کا کام ہی ایسے لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے ہی اسے ایک مشن دیا گیا تھا جو اسے ہر حال میں مکمل کرنا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور وہ دبئی جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ واپس آ کر مجھے منا لے گا۔ جیسے اس نے وہاں پر اپنا کام ختم کیا تھا تو اس کے بعد اسے یہاں کی اطلاع ملی تھی کہ پاکستان میں سے لوگوں کو اغوا کر کے یہاں پر لایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا پاگل خانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر رہنے والے پاگل نہیں ہیں، بلکہ اس پاگل خانے کو بنا کر باہر کے لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں پر بہت سارے غیر قانونی کام کیے جاتے تھے، اور انہی رازوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہادی خود وہاں پر ایک پاگل بن کر گیا تھا۔ اس نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ اس سے انتظار تھا کہ کوئی شخص وہاں پر آئے جس کی مدد سے وہ یہ ثبوت پولیس کو پہنچا سکے۔ اور جب اس نے مجھے وہاں دیکھا تھا تو وہ کافی حیران ہوا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ میں اس کام میں اس کی مدد کر سکتی ہوں، اسی لیے اس نے سارے ثبوت میرے حوالے کر دیے تھے، اور اب اس کا کام ختم ہو گیا تھا کیونکہ وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے
اور اب وہ میرے ساتھ پاکستان جانے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی اور اس سے ناراض بھی کہ وہ یہ بات مجھے پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے تھے، جبکہ چچا چچی ہادی کو واپس دیکھ کر بہت خوش تھے۔ چچا نے مجھے بتایا کہ وہ جانتے تھے کہ ہادی اپنے کسی مشن پر گیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، لیکن چچا وہ بھی مجبور تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے یہ سچ نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہادی نے انہیں منع کیا تھا۔ میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی اور اب ہم دونوں میاں بیوی مل کر لوگوں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ جس شخص کو میں نے چاہا تھا وہ آج میرے ساتھ تھا، اور میں جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، اور جو کام وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر رہا تھا اس کے لیے میں اس کے ایسے 100 جھوٹ بھی معاف کر سکتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔